اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور بزرگیدہ بندوں میں شمار کیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہاں کی عورتوں سے۔ اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اور اپنے رب کی اور سجدہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم دن رات اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت عبادت گزار، پرہیزگار اور متقی عورت ہیں۔ لوگ آپ کی بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت مریم اپنے حجرے میں کسی غیر مرد کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آپ کے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا پیغام دینے والا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم علیہ السلام حیران ہو کر فرماتی ہیں، میرے یہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور میں ایسا اس لیے کروں گا، اس لڑکے کو لوگوں کے لیے مثالی بناؤں اور اپنی طرف سے ایک رحمت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم پر پھونک مار دی جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں پھیل گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام لگایا۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل کر دور ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئی۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن آپ کو درد شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس کے تنے کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ نے جس درخت کا سہارا لیا وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز و شاداب ہو کر پھل دینے لگتا۔ آپ درد سے بے چین ہوئی، بدنامی کا خیال تھا، آخر کار گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے نزدیک ایک نہر جاری کر دی اور آسمان سے ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھو اور آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی اثناء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور پھر اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع ہو گئے۔ ہر طرف سے لوگ طعنہ دے رہے تھے۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف دیکھ کر کہا، اس بچے سے پوچھ لو، تمہیں تمہارے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ پھر اچانک اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے بابرکت رحمت والا بنایا ہے اور مجھے نماز زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ مجھے سرکش نہیں بنایا اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی جاتی ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک، آرتھوڈکس اور عیسائی بھی حضرت مریم کو نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کا نام قرآن مجید اور بائبل میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔